کیا سعودی عرب سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجپکسا کو بھی پناہ دے گا؟ سعودی عرب میں پہلے بھی کئی ملکوں کے آؤٹسٹیڈ ہیڈز آف اسٹیٹس پناہ لے چکے ہیں۔ مالدیپ کی حکومت کے ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ گوٹابایا راجپکسا سعودی ایئر لائنز میں سوار ہو کر مالدیپ سے سنگاپور کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، جہاں سے وہ سعودی عرب کے شہر جدہ جائیں گے۔ سری لنکا میں عوام کا احتجاج جاری ہے اور وہ کئی اہم سرکاری عمارتوں اور دفاتر پر قابض ہو گئے ہیں اور نئی حکومت قائم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان دنوں سری لنکا شدید اکانومک کرائسس کا شکار ہے۔ گوٹابایا اپنے عہدے سے استعفیٰ دیے بغیر ہی ملک سے نکل بھاگے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل کے دورے پر پہنچے اور وہاں اسرائیل کے قائم مقام سربراہ یائر لپیڈ کے ساتھ یروشلم ڈکلیریشن پر دستخط کیے، جس میں یہ طے پایا کہ کسی بھی طرح ایران کو نیوکلیائی اسلحہ حاصل نہیں کرنے دینا ہے۔ یہاں سے وہ جمعہ کو سعودی عرب جائیں گے، جس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات حالیہ چند مہینوں میں سرد مہری رہی ہے، بلکہ اسے کشیدہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ تاہم اس بات کی کوشش بھی ہوتی رہی ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان برف پگھلے اور دونوں ملک دوبارہ ایک دوسرے کو گلے لگا سکیں۔ اسرائیل کے دورے کے درمیان اپنی پریس کانفرنس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ امن کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ قیاس ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی سعودی عرب، مصر اور ترکی برکس کے ممبر بن جائیں گے۔ برکس انٹرنیشنل فورم کی سربراہ پورنیما آنند نے کہا ہے کہ جلد ہی یہ ممالک اس اکنامک آرگنائزیشن کا حصہ ہوں گے۔ اس اقتصادی تنظیم میں برازیل، روس، بھارت، چین اور ساؤتھ افریقہ شامل ہیں۔ ایک روسی ٹی وی چینل نے پورنیما آنند کے حوالے سے کہا ہے کہ چین، بھارت اور روس نے جون کے مہینے میں اس تنظیم کی سمٹ میں سعودی عرب، مصر اور ترکی کو برکس میں شامل کرنے کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا ہے اور اس کی خواہش بھی ظاہر کی ہے۔ امارات یعنی UAE فوڈ پارکس بنانے کے لیے بھارت میں $2 بلین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ یہ اعلان امارات، بھارت، اسرائیل اور امریکہ کے لیڈران کی I2U2 گروپ کے پہلے اجلاس کے بعد کیا گیا ہے۔ اس اجلاس کی سربراہ امریکی صدر جو بائیڈن کر رہے ہیں اور اس کا اجلاس ورچوئل ہو رہا ہے۔ بائیڈن نے کہا ہے کہ غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ ترکی، جس نے حال ہی میں ایئر ٹو ایئر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور جس کے ڈرونز نے لیبیا سے لے کر یوکرین تک میدان جنگ میں تہلکہ مچایا ہوا ہے، خلیج کے زیادہ تر ملکوں میں ان کے اشتراک کے ساتھ ڈیفنس انڈسٹریز قائم کر رہا ہے۔ آگے یہی تفصیل۔ آج جمعرات کا دن اور جولائی کی 14 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ ترک دفاعی ساز و سامان بنانے والی کمپنیاں گلف کے زیادہ تر ملکوں میں اپنے کارخانے کھول رہی ہیں۔ GCC ملکوں کے ساتھ حالیہ برسوں میں جس طرح کے دفاعی سودوں اور معاہدوں پر ترکی نے دستخط کیے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترکی نہ صرف اس خطے میں اپنی بھرپور فوجی موجودگی چاہتا ہے، بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس علاقے کے ممالک ترکی کی دفاعی صنعت سے فائدہ صرف خریدار کی حیثیت سے نہیں، بلکہ دفاعی سامان کے پروڈکشن میں حصہ دار بن کر بھی اٹھائیں۔ ترکی نے ڈیفنس انڈسٹریل پاور کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لی ہے۔ 2002 میں ترکی نے اپنے دفاعی بجٹ میں غیر معمولی اضافہ کیا تھا اور اس کے لیے $5.5 بلین الوکیٹ کیے تھے۔ یہ بجٹ سال 2019 میں $60 بلین تک پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی گلف یا خلیج کے ملکوں نے ترکی کے دفاعی ساز و سامان اور اسلحے میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ ترکی کے دفاعی ساز و سامان بنانے والی کمپنیوں نے بیشتر گلف کے ملکوں میں اپنے کارخانے کھول دیے ہیں یا وہاں بھی ان کے اشتراک کے ساتھ اپنی پروڈکشن یونٹیں بنا دی ہیں۔ اس سے وہاں کی مقامی دفاعی انڈسٹری کو بھرپور فائدہ پہنچ رہا ہے اور ان کی افواج کی دفاعی ساز و سامان کی بعض اہم ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور مقامی لوگوں کو بھی متعلقہ ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ 7 جولائی کو ترکی کی دفاعی سامان بنانے والی کمپنی FNSS نے اعلان کیا
کہ وہ عمان میں ملٹری آرمر کے لیے ایک مینٹیننس یونٹ بنانے کو خواہش مند ہے۔ ترکی کی نیوز ایجنسی اناضول کے مطابق وہ ماضی میں عمان کی ڈیفنس منسٹری کے ساتھ ہونے والے ایک معاہدے کی روشنی میں اس پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتی ہے۔ یہ ترک کمپنی عمان میں بننے والے ملٹری آرمر مینٹیننس یونٹ کی آرکیٹیکچرل ڈیزائن کرنے اور اس یونٹ کو ضروری ساز و سامان سے لیس کرنے کا کام جلد کرے گی تاکہ اسے جلد از جلد آپریشنل بنایا جا سکے۔ یہ کمپنی نہ صرف اس کا انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کرے گی بلکہ یہ عمانی فوجیوں کو بھی اس سینٹر کو چلانے کی بھی ٹریننگ دے گی اور خود نگرانی اور کنسلٹیشن کا کام کرے گی، یعنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا کام بھی انجام پائے گا۔ ترک کمپنی FNSS عمان کی مقامی انڈسٹریز کو بھی ڈیولپ کرنے پر توجہ دے گی اور اس بات کی کوشش کرے گی کہ مقامی لوگوں کو ان یونٹس میں ٹریننگ اور ملازمت کے مواقع ہاتھ آ سکیں۔ عمان میں اپنی یونٹ کھولنے کا اعلان کرنے والی یہ پہلی کمپنی نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل ایک اور ترک کمپنی ہالسان نے بھی عمان میں 2018 میں ہی اپنی مستقل مرکز بنا لیا تھا۔ یہ کمپنی سلطنت عمان میں ڈیفنس سروسز دیتی ہے۔ اس کمپنی نے عمان کی افواج کو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز فروخت کیے ہیں اور عمانی افواج کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے ضروری معلومات فراہم کرنے اور ان سسٹمز کو استعمال کرنے کے لیے عمانیوں کی ٹریننگ کا کام بھی بھرپور طریقے سے کر رہی ہے۔ ہالسان نے سال 2020 میں ترکی کی 70% اور عمان کی 30% پارٹنرشپ سے ایک کمپنی بھی بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا ایک نیا ہیڈ کوارٹر بھی بن چکا ہے، لیکن دفاعی انڈسٹری میں خلیج کی ترکی کی یہ پارٹنرشپ نئی نہیں ہے۔ ترک کمپنی FNNS کے جنرل مینیجر نائل کورٹ نے بتایا کہ ان کی کمپنی کا خلیج میں پارٹنرشپ نئی نہیں ہے بلکہ بہت پہلے ہی ان کی کمپنی سعودی عرب میں داخل ہو چکی ہے۔ انہوں نے ترکی کی نیوز ایجنسی اناضول کو 2019 میں بتایا تھا کہ FNNS سال 2004 سے ہی سعودی آرم فورسز کی ایک فیکٹری چلا رہی ہے۔ اس نے سعودی عرب کی ایک M113 آرمرڈ وہیکل ڈیولپ کرنے میں مدد کی تھی۔ نائل کورٹ کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی نے 2018 سے اب تک سعودی عرب کے ساتھ پارٹنرشپ اور تعاون کے 6 ایگریمنٹس پر دستخط کیے ہیں۔ ترک کمپنی کے جنرل مینیجر نے بتایا کہ اس دوران ان کی کمپنی نے سعودی عرب میں 1000 آرمڈ وہیکل ڈیولپ بھی کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کمپنی نے سعودی عرب میں پارٹنرشپ کے معاہدے کیے ہیں، ان کی کل قیمت $1.5 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ قطر کے ساتھ تو ترکی کے بہت ہی گہرے رشتے ہیں، جس میں دفاعی اور ملٹری تعلقات سب سے نمایاں ہیں۔ 2021 میں ترکی کی ملٹری الیکٹرانکس کی کمپنی ایسلسان نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اپنی ایک شاخ کھولنے کا معاہدہ کیا تھا۔ اس کمپنی نے بتایا تھا کہ چونکہ اس کا کام قطر میں تیزی سے بڑھ رہا ہے، لہٰذا اسے وہاں اپنی ایک یونٹ بنانا لازمی تھا۔ 2018 میں قطر کی ڈیفنس منسٹری کی کمپنی برزان ہولڈنگ نے ترکی کی ایسلسان کے ساتھ قطری مسلح افواج کے لیے ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور انسٹالڈ ویپن ریموٹ کنٹرول سسٹمز بنانے کا بھی معاہدہ کیا۔ اسی سال ایسلسان نے قطر میں قطری برزان ہولڈنگ اور ترک کمپنی SS ٹیک کے اشتراک سے ڈیفنس انڈسٹری ٹیکنالوجی کے میدان میں کام کرنے کے لیے برق کے نام سے ایک کمپنی بھی بنائی۔ جب 2017 میں خلیج میں بحران پیدا ہوا تھا اور سعودی عرب، امارات اور بحرین نے مل کر قطر کی ناکہ بندی کر دی تھی، تو قطر اور ترکی کے درمیان فوجی تعاون کا ایک معاہدہ بھی ہوا تھا۔ اس معاہدے کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی مکمل تائید حاصل تھی۔ اس معاہدے کے تحت ترکی نے قطر میں ایک فوجی اڈہ قائم کیا اور قطری ترک فورسز کے جوائنٹ کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر کا افتتاح عمل میں آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب سے امارات یعنی UAE نے ترکی کے بشمول کئی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنایا ہے، اس کی دفاعی انڈسٹریز نے بھی ترقی کی ہے اور ملک کے اندر ہی بہت سے اسلحے اور فوجی سامان نہ صرف بن رہے ہیں بلکہ ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں۔
ترکی اور امارات کے درمیان اس سال مئی کے مہینے سے تعلقات بہتر ہوتے نظر آئے اور دونوں ملکوں کے درمیان ڈیفنس انڈسٹری کے میدان میں تعاون کا معاہدہ بھی ہوا۔ اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت ٹرکش ایرو اسپیس اینڈ ڈیفنس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن یعنی SASAD اور ایمریٹس ڈیفنس کمپنیز کونسل یعنی EDDC مشترک طور پر امارات کی ایئر فورس اور دبئی پولیس کے لیے مینجمنٹ، پروکیورمنٹ اور کنٹریکٹ کا کام کریں گی۔ ایسے میں جبکہ امارات کو یمن کے حوثی حملوں کا سامنا ہے، وہ الگ الگ ملکوں سے دفاعی ساز و سامان حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترکی اور کویت نے بھی ملٹری کوآپریشن کا معاہدہ کیا ہے، جس سے 2019 سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ملک فوجی تجربات ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس میدان میں کوآرڈینیشن جاری ہے۔ ترکی کے ڈیفنس انڈسٹری کے میدان میں کام کرنے والی کمپنیوں کی تعداد 2002 سے 2020 تک 56 سے بڑھ کر 1500 ہو گئی ہے۔ ترکی کی کامرس منسٹری کا کہنا ہے کہ ترکی کے دفاعی ساز و سامان کے ایکسپورٹس میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی دسمبر 2020 کی رپورٹ کے مطابق ترکی دنیا کے ان 4 ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جس کی ڈیفنس انڈسٹری سے سب سے تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ سال 2000 اور 2004 میں ترکی اسلحہ ایکسپورٹ کرنے والا 29واں سب سے بڑا ملک تھا، جو 2010 اور 2014 میں دنیا کا 19واں بڑا ملک بنا۔ اس انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق 2015 اور 2019 میں اب اسلحہ ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا 13واں سب سے بڑا ملک ترکی بن چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ یہ تھی نئی شکل و صورت میں آپ کے پسندیدہ چینل کی تازہ پیشکش۔ ہم آئندہ بھی اسے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ کے مشوروں کا بھی انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔